پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ جمعرات ہے۔ ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بدعت اجتماع دنیا میں ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج دعوت اسلامی کے مرکز میں تلا گنج میں فیضان مدینہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار و فضائل و برکات ہیں۔ قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہوگا، بڑا ڈیفیکلٹ ڈے ہے۔ گرمی ہوگی، پریشانی ہوگی، اور گرمی بھی کیسی ہوگی کہ سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب تلا گنج میں جون جولائی میں گرمی پڑتی ہے تو ہم تھوڑی دیر بھی بغیر سائبان کے کھڑے نہیں رہ سکتے، مگر قیامت کے دن بغیر سائے کے ہزاروں سال کا دن گزارنا ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اس دن ایک ہی سایہ ہوگا۔ ہاں، ایک جگہ ہوگی جہاں بڑا زبردست فرحت بخش ہے، بڑا آسانی کے ساتھ لوگ رہیں گے، اور وہ کون سا سایہ ہوگا؟ وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظل عرش الہی، عرش اللہ۔ وہ دن ہوگا جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس دن میں وہ سایہ کس کو ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے مختلف حدیثوں میں کیٹیگریز، نبی پاک نے مختلف حدیثوں میں وہ لوگوں کے نام اور ان کی عادتیں بیان کی کہ وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اب جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ آج ایک نیت کر لو، قیامت میں دھوپ میں کھڑے نہیں رہنا ہے، اللہ کے عرش کے سائے تلے جا کر کھڑے رہنا ہے۔ جو رب کے عرش کے سائے میں ہوگا پھر ٹینشن کیسی ہے؟ رحمت کا سایہ سر پر، سارے اولیاء وہاں، سارے صحابہ وہاں، سارے اللہ کے مقبولین وہاں۔ اگر ہم بھی ادھر پہنچ گئے تو پھر تو ساڑھا کم بن جائے گا۔ تو اب پہنچنا کیسے ہے؟ گیٹ پاس کیا ہے؟ کس کو جانے دیا جائے گا؟ سبحان اللہ، میرے آقا نے وہ دنیا میں ہی بیان فرما دیا۔ تو جو 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا، پہلے نمبر میرے آقا فرماتے ہیں میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرنے والا۔ اللہ کے عرش کا سایہ کسے ملے گا؟ جو امتی کی یعنی مسلمان کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ مبارک ہو انہیں جو لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ ہاں، زندگی ایسے گزارو کہ لوگ ہم سے راضی رہیں، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کریں۔ اچھا، اس سے ایک اور بات سمجھیے کہ اللہ کو یہ کتنا پسند ہے کہ بندہ بندے کی پریشانی دور کرے۔ اب وہ بندہ سوچے جو پریشانی دور نہیں کرتا بلکہ پریشانی پیدا کر رہا ہوتا، اس کا کیا بنے گا؟ وہ اللہ اس سے کتنا ناراض ہوگا۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ پرابلم سالور ہوتے ہیں، کچھ پرابلم کریٹر ہوتے ہیں، کچھ مسئلے حل کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ مسئلے پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی میرا بڑا روب ہے، میرے آگے کوئی نہیں بول سکتا، میں ٹھیک کر دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ کسی کا مال دبا دیتے ہیں، کسی کے پیسے، کسی کی زمین پہ قبضہ، کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو۔ ٹھیک ہے، آج بیچارہ غریب ماڑا آدمی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، مگر یاد رکھنا ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ اللہ کی رحمت مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں، مظلوم جو بعض اوقات کمزور لوگوں پر جب لوگ اس کی زمین پہ قبضہ یا مال پہ قبضہ یا اسے جبرن اس کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتا، ہم سمجھتے ہیں میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، بڑے گارڈز ہیں میرے ساتھ، بڑی ٹور ہے میری۔ بھول ہے تمہاری۔ ہاں، ماڑے کے پاس بظاہر تو کچھ نہیں ہے، مگر اس کے پاس ایک چیز ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو وہ پکار عرش تک جاتی ہے، اور پھر ظالم کو برباد ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ میں مشورہ بھی لیا کرتا ہوں اپنے بیانات میں کہ کبھی زندگی میں آپ کو ایسا فیل ہو نا، محسوس ہو کہ یار سب ٹھیک جا رہا تھا، صحت بھی ٹھیک تھی، کاروبار بھی ٹھیک تھا، فیملی بھی بڑی خوشحال تھی، ایوری تھنگ گوئنگ ویری گڈ،
اور پھر آپ کو لگے کہ اچانک چیزیں خراب ہونے لگ گئی ہیں، فیملی میں جھگڑے ہونے لگ گئے ہیں، اور جناب کاروبار میں کوئی کمی آنے لگ گئی ہے، صحت میں گڑبڑ ہونے لگ گئی ہے، تو چیک کرو کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا۔ ہاں، برباد ہونے میں وقت نہیں لگتا، تو کبھی کسی پر زیادتی نہ کرنا، مدد کرنا، ہیلپ کرنا، پریشانی دور کرنا۔ کیا پتا میں کسی کی پریشانی دور کروں، اللہ میری پریشانی دور فرما۔ اور یہ حدیثوں میں یہ مفہوم موجود ہے کہ جب بندہ بندے کی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ تو آپ پریشانی دور کریں، انشاءاللہ اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہو۔ سیکنڈ، نبی پاک فرماتے ہیں دوسرا بندہ میری سنت کو زندہ کرنے والا، سبحان اللہ، مبارک ہونے جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، آج کے دور میں ایک عجیب کہانی شروع ہو گئی ہے، عجیب عجیب سے لوگ آ گئے سوشل میڈیا پہ۔ اچھا، ہمارا بھی پرابلم یہ ہے، میں سب کو سننا ہے، بٹن دبایا کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں سنت کی کیا ضرورت ہے، سنت نہ بھی پڑھی تو ٹھیک ہے، سنت پر عمل نہ کیا تو کوئی بات نہیں، فرض کی بات کرو جناب۔ یعنی باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو سنت سے دور کر دیا جائے، ان کے دلوں سے اہمیت نکال دی جائے۔ ایک عاشق رسول کا تو ناتا رشتہ ہی نبی پاک سے ہے، تو جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت دل میں ہے، ارے دنیا کا دستور ہے یار، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں مانتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ آج جس کو دیکھو کوئی انگریزی بال رکھے ہوئے ہے، عجیب و غریب کپڑے پہنتا ہے، کہتا ہے میں فلاں کو فالو کرتا ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس کا فین ہوں۔ ساری دنیا اپنے جس کی فین ہوتی ہے اس کو فالو کرتی ہے، تو میں تو نبی پاک کا امتی ہوں، تو اپنے آقا کی سنت پر عمل کیسے نہ کروں؟ یہ تو ایک اور بات یاد رکھیے گا، آپ اپنا گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، اس میں دروازہ لگاتے ہو نا، باہر ایک باؤنڈری بھی بناتے ہو نا، اگر گھر کے چاروں طرف دیوار نہ ہو اور دروازہ بھی نہ ہو تو ڈاکو ڈائریکٹ آپ کے گھر پہ حملہ کرے گا نا، چور ڈائریکٹ گھر میں گھس آئے گا نا۔ یہ سنت پتہ کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے فرض اور واجبات کی باؤنڈری ہے، یہ حصار ہے۔ جس نے سنت کو تھاما اس کا فرض محفوظ ہو گیا، اس کا واجب محفوظ ہو گیا۔ جو سنت نہیں پڑھتے ڈائریکٹ شیطان اس کے فرض پر حملے کرتا ہے۔ پہلے سنت تو خود چھوڑ دی، شیطان فرض بھی چھوڑوا دیتا ہے۔ سنت نہ چھوڑنا۔ میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سنت کتنی عظیم چیز ہے۔ ہاں، میرے آقا فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی نبی پاک نے سنت سے جان چھڑانے والے، سنت سے منہ موڑنے والے، بے رغبتی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا میرا تعلق ہی کوئی نہیں اس سے۔ آپ اس کی سیویرٹی، اس کی آپ سختی سمجھ رہے ہیں کہ پیارے آقا فرما رہے میرا اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا بنے گا کیا اگر نبی پاک ناراض ہو گئے؟ ایک طرف فرمایا میرا تعلق کوئی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور سنو، جو سنت پر عمل کرنے والا ہے نا اسے مبارک ہو۔ آقا فرماتے ہیں ومن احب سنتی فقط احبنی، آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور سنو ومن احبنی کان معی فی الجنہ، آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ 2 موٹر وے نا، کوئی اسلام آباد کھڑا ہو، اس کو پشاور جانا ہے تو وہ بورڈ بتاتا ہے بائیں مڑ جاؤ، لاہور جانا ہے تو دائیں مڑ جاؤ۔ اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جس پہ نبی پاک فرما رہے میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جو سنت سے منہ موڑنے والا ہے، اور دوسرے راستے میں کیا فرما رہے ہیں؟ سنت پر عمل کرنے والا، محبت کرنے والا، ایسا جیسا اس نے مجھ سے محبت کی اسے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اب کون سا راستہ پکڑنا ہے؟ نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا ہے نا، تو سنت کو نہ چھوڑنا۔ اور سنو، آقا فرماتے ہیں میری سنت کو زندہ کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ اب اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے دعوت اسلامی کے ماحول کو دیکھیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس ماحول کو۔ بات بات پر سنت کی بات کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن بھی ہوتی ہو، ان کا بیان بھی سنت و بڑا بیان، اجتماع بھی سنت و بڑا اجتماع، جب دیکھو یہ سنت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ارے نبی پاک سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہاں پیارے آقا کے طریقے کی بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھو پیارے آقا کتنا ایمفسائز فرما رہے ہیں، ہماری توجہ
ہونی چاہیے کہ ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے اور نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ ہاں میں تو ایسا سنتوں کا اللہ کرے عامل بن جاؤں اور آپ بن جائیں کہ مجھے کسی کو دیکھ کر یہ نہ بتانا پڑے میں کس کا امتی ہوں۔ ہاں مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے فنا اتنا تو ہو جاؤں گا میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں گا میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار بنا دے۔ مجھے تو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل جائے یہ امتی کس کا ہے۔ ہاں میں ایک ٹچ ضرور ایک بات کر دیتا ہوں کہ سنتیں یقیناً ماشاءاللہ بہت سارے با امامہ مجھے اسلامی بھائی نظر آ رہے ہیں، داڑھی والے نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ امامہ سنت ہے، داڑھی سنت ہے، سنتوں بھرا لباس آپ پہنیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت، سیدھے ہاتھ سے پینا سنت، یہ بہت اچھی بات ہے، بالکل عمل کرنا ہے۔ مگر یاد رکھنا یہ ساری سنتیں سراپے کی سنت ہیں، بالکل عمل کریں، مگر کچھ کردار کی بھی سنتیں ہیں۔ ہاں سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، وعدے پورے کرنا بھی تو سنت ہے نا، نرمی سے بات کرنا بھی تو سنت ہے نا، بچوں پر شفقت بھی تو سنت ہے نا، ماں باپ اور بزرگوں کا ادب کرنا بھی تو سنت ہے، قرض لینا ہے تو وقت پر لوٹانا بھی تو سنت ہے نا، شفقت کے ساتھ نرمی کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کرنا بھی سنت ہے۔ میں بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں اپنے دعوت اسلامی والوں سے، بالخصوص ان سے جن کے چہروں پہ داڑھی، سر پر امامے، سنتوں والا لباس ہے۔ یاد رکھنا تم نے کمال کیا ہے، تم پر احسان ہے اللہ کا کہ آپ نے سراپے کی سنت اپنا لی ہے، مگر یہ یاد رکھنا اب کردار کی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ چہرے پہ داڑھی ہے اور اگر زبان پر جھوٹ ہے نا تو لوگ پھر داڑھی کو برا بھلا کہیں گے، غلط کرتے ہیں وہ، لیکن آپ نے موقع دیا نا، سر پر امامہ، چہرے پہ داڑھی، سنتوں کا لباس، اور وعدے پورے نہیں کرو گے، لوگوں کے ساتھ کاروبار میں برتاؤ ٹھیک نہیں کرو گے تو کون آئے گا دین کے قریب؟ اگر یہ ذمہ داری نبھائی ہے نا، ہاں تو اب اس کو پوری بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ میرا سراپا بھی سنتوں والا ہونا چاہیے، میرا کردار بھی سنتوں والا ہونا چاہیے۔ نبی پاک نے کردار ہی کو پیش کیا تھا نا، 40 سال تک اسلام کی طرف نہیں بلایا تھا مکے والوں کو۔ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب پوچھا تھا بتاؤ میں کون ہوں، تو جنہوں نے ابھی اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ کیا تھا؟ کردار تھا نا، سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ آپ کو اور مجھے دیکھ کر کوئی کہتا ہے ہم امانت دار ہیں؟ بعض لوگ تو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کہہ رہے تھے بھائی اس کی بات کو یقین نہیں کرنا، اس کو سودا مت دینا، پیسے نہیں ملنے ٹائم پہ، سنبھل کے کام کرنا، بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو نہیں ہے میری زندگی پر کہ میرے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ ارے ہونا یہ چاہیے کہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہے، ایسا سچا مسلمان ہے تو اس کے نبی کی سچائی کا عالم کیا ہوگا، ایسا ایماندار امتی ہے تو اس نبی کی ایمانداری کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، ایسے امتی بن کر دیکھنا دکھائیں اپنے آپ کو۔ تو آقا فرماتے ہیں میری سنتوں کو زندہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور وہ تیسرا بندہ کون ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کو۔ ہاں یہ بھی عادت ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے، اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، کبھی موبائل فون میں گھنٹوں نکل جاتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو گپ شپ میں گھنٹوں نکل جاتے ہیں، ایک چائے کی پیالی پر 1-1 گھنٹہ صرف ہو جاتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ باتیں کر رہے ہیں۔ اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، ایک ہی بار زندگی کے لیے بھائی قدر کر لیجئے۔ اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے نیکیاں کمانا، کاش ان اوقات کار کی قدر نصیب ہو جائے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے، ٹھیک ہے؟ نہ آپ کھڑے ہوئے، نہ پسینہ بہا، نہ کوئی محنت کی، بیٹھے بیٹھے 15-20 سیکنڈ میں کیا کما لیا آپ کو پتا ہے؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک درود پاک پڑھو 10 گناہ معاف، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اتنا آسان نیکیاں کمانا، بیٹھے بیٹھے ہزاروں لاکھوں نیکیاں کمانا، اگر ٹائم ہی نہیں ہے اس کے لیے، فضول باتوں کے لیے جتنا ٹائم نکالتے۔
نہ کرو ایسا. آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد روایتوں میں آتا ہے نیک بھی پچھتائے گا گناہ گار بھی پچھتائے گا. صحابہ نے کہا حضور گناہ گار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے, گناہ کیے تھے پنشمنٹ ہوگی, وہ پچھتا رہا ہے, نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب اپنی نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا, کہ میں نے درود پڑھے تھے تو اتنا ثواب, تسبیح کی تھی تو اتنا ثواب, نمازیں پڑھی تو اتنے پہاڑ جتنی نیکیاں, کاش میں وہ فضول وقت ضائع نہ کرتا, میں اور نیکیاں کر لیتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا را اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں صرف کیجیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب.